اسٹوڈینٹس، آج جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے کل اسی لیکچر کا ٹیسٹ ہوگا، اچھے سے تیاری کر کے آنا۔ پروفیسر کامران نے بیل بجتے ہی تمام طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پر لائبہ نے برا سا منہ بنایا اور بڑبڑائی، جلاد انسان، اللہ کرے ان کی بیوی موٹی اور کالی بھدی ہو۔ لائبہ کی بڑبڑاہٹ سن کر اس کے پاس بیٹھی اس کی کزن پلوشہ نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا اور آہستہ سے بولی، اگر کامران لالا کو پتہ چلا نا تمہاری بددعا کا تو وہ کل تمہیں کلاس میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ لائبہ نے ایک بار پھر برا سا منہ بنایا اور کندھے اچکا کر بولی، آئے بڑے کامران لالا، پلوشہ تم تو ایسے ڈرا رہی ہو جیسے تمہارے لالا سچ مچ کے کوئی جلاد ہو۔ مانا کہ وہ گھر میں بہت اچھے ہیں پر یونیورسٹی میں آ کر پتہ نہیں کیوں اتنے ہٹلر بن جاتے ہیں۔ ابھی پلوشہ اس کی بات کا جواب دینے ہی والی تھی کہ اگلی کلاس کے پروفیسر کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی پوری کلاس فوراً الرٹ ہو گئی۔ لائبہ اور پلوشہ نے بھی اپنی باتیں وہیں ختم کی اور جلدی سے اپنی کتابیں کھول کر کلاس کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ پروفیسر کامران، جو یونیورسٹی کے وسیع اور ایز ہالز اور راہداریوں میں ایک سخت گیر، اصول پسند اور رعبدار استاد کے روپ میں جانے جاتے تھے، جن کے سامنے آتے ہی اچھے اچھے اسٹوڈنٹس کے پسینے چھوٹ جاتے، لیکن اس یونیورسٹی کی ایک کلاس میں پلوشہ اور لائبہ بھی موجود تھی جن کے لیے کامران محض ایک پروفیسر نہیں تھے۔ پلوشہ، جو کامران کی سگی چھوٹی بہن تھی، اپنے لالا کی بے حد عزت کرتی اور یونیورسٹی میں ان کے اصولوں کا مان رکھتی، جبکہ دوسری طرف لائبہ تھی، ان کے سگے چچا کی لاڈلی بیٹی۔ لائبہ، جو گھر میں تو کامران لالا سے اپنے نخرے اٹھواتی لیکن یونیورسٹی میں ان کے اس بدلے ہوئے ہٹلر روپ سے سخت نالاں رہتی۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی لائبہ اور پلوشہ بیگ کندھے پر لٹکائے گھر کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی وہ گھر کے صحن میں داخل ہوئیں، انہیں لاؤنج سے بڑوں کی ہنسی مذاق اور چہچہانے کی آوازیں آئیں جیسے کوئی بہت اہم بات چل رہی ہو۔ لائبہ، جو اپنی عادت سے مجبور تھی، دبے پاؤں ہال کی طرف بڑھی اور تجسس سے پوچھا، امی چچی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کس کی شادی کی تیاریوں کا پلان بن رہا ہے؟ چچی نے مسکراتے ہوئے لائبہ کی طرف دیکھا اور بولی، آ گئی تم دونوں، بیٹھو، ہم تمہارے کامران لالا کی شادی کی بات کر رہے ہیں، اب ان کے لیے لڑکی فائنل کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی لائبہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اچھل کر پلوشہ کے پاس آئی اور تالیاں بجاتے ہوئے بولی، سچی چچی، ہائے میں تو اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ چلو اچھا ہے، اب لالا کی لائف میں کوئی آئے گا تو ان کا وہ غصہ تو تھوڑا کم ہوگا۔ پھر اچانک لائبہ کو کالج والی بات یاد آئی۔ اس نے جھرجھری لی اور دل ہی دل میں سوچا، ہائے اللہ، کہیں میری وہ کالج والی بد دعا سچ مچ تو نہیں لگ گئی، کہیں لالا کی شادی کسی موٹی کالی کلوٹی اور بھدی لڑکی سے تو نہیں ہو رہی۔ اس نے فوراً پلوشہ کے کان میں سرگوشی کی، یار پلوشہ، مجھے یہ بتاؤ لڑکی کیسی ہے، گوری چٹی اور پیاری تو ہے نا، کہیں میری بد دعا۔ پلوشہ نے اسے گھور کر دیکھا تو لائبہ نے بات بدلی اور اونچی آواز میں سب کے سامنے پلاننگ شروع کر دی، امی ہم لالا کی شادی پر بہت دھمال مچائیں گے، میں تو ابھی سے ڈریسز فائنل کروں گی۔ وہ سب صوفے پر بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ لائبہ نے چہکتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات تو پکی ہے، شادی کے بعد پروفیسر صاحب کے پاس ہمیں یونیورسٹی میں ڈانٹنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، تب تو وہ اپنے بچوں کے پیمپرز بدلنے اور فیڈر بنانے میں مصروف رہا کریں گے۔ کون کس کے پیمپر بدلنے میں مصروف رہے گا؟ اچانک پیچھے سے ایک گہری رعبدار اور شناسا آواز ابھری۔ آواز سنتے ہی لائبہ کے طوطے اڑ گئے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ فوراً خاموش ہو کر سہم گئی۔ کامران، جو ابھی ابھی یونیورسٹی سے لوٹا تھا اور کوٹ بازو پر لٹکائے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، اپنی گہری نظروں سے لائبہ کو دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے تھوک نگلا، اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، وہ لالا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے نا، تو ظاہر ہے شادی کے بعد جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ ان کے پیمپر بدلنے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں ہمیں پڑھانے اور ڈانٹنے کا ٹائم ہی نہیں رہے گا۔ کامران چند لمحے ساکت کھڑا رہا، اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا جھنجھلاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک گہری، پراسرار اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا اور لائبہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ لائبہ نے ڈر کر پلوشہ کا بازو تھام لیا، لیکن کامران نے اپنی گہری نظریں اس کے سہمے ہوئے چہرے پر ٹکائے رکھیں۔ تمہیں لگتا ہے لائبہ کہ میں اپنے بچوں کے پیمپر بدلنے میں مصروف ہو جاؤں گا؟ کامران کی آواز میں ایک عجیب سا طنز اور ٹھہراؤ تھا جس نے لاؤنج میں بیٹھے سب بڑوں کو بھی متوجہ کر لیا۔ چچی اور امی کے چہروں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ کامران نے اپنے کوٹ کے صوفے کے پشت پر ڈالا اور بہت آرام سے لائبہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے پیمپرز مجھے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم جیسی اتنی اچھی سگھڑ اور فرمانبردار بیوی جو میرے پاس ہوگی، بھلا تم اپنے اتنے معصوم اور پیارے سے شوہر کو چھوڑ کر خود اپنے بچوں کے پیمپر نہیں بدلو گی؟ لائبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ کامران لالا اسے بیوی کیوں کہہ رہے ہیں۔
کامران نے بات یہیں ختم نہیں کی بلکہ ایک قدم اور قریب ہو کر اس کے سر پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے انتہائی دھیمے اور گہرے لہجے میں بولا، اور ویسے بھی بچوں کے آنے میں تو ابھی بہت وقت ہے بیٹا، پہلے تمہاری اور میری شادی تو ہو جائے۔ کیا؟ کامران کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ لائبہ کو ایک زوردار ہچکی لگی۔ اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا، وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں لالا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ لائبہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کانپتی ہوئی بدحواسی واضح تھی۔ یونیورسٹی کا وہ جابر پروفیسر جو اس کا کزن بھی تھا، اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ کامران نے بالکل برا نہیں مانا۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں لائبہ، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ذرا اپنے سامنے بیٹھے ان گھر والوں سے جا کر پوچھ لو۔ لائبہ نے بھاگتے ہوئے بدحواس قدموں سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کے مرکز کا رخ کیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ سیدھی ہی اپنے پاپا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جو صوفے پر بیٹھے چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے اخبار دیکھ رہے تھے۔ پاپا، یہ لالا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کیا مذاق ہے؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کب ہو رہی ہے؟ اور یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اس کے سوالات ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ آواز میں رونے والی لرزش تھی۔ پاپا نے اخبار ایک طرف رکھا، لائبہ کے چہرے پر موجود پریشانی کو دیکھا اور پھر انتہائی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولے، لائبہ بیٹا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ ہم نے تمہاری اور کامران کی شادی کا سوچا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں خاندانوں نے مل کر تاریخ بھی فکس کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی لائبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ان کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی ہو۔ شادی؟ وہ بھی پروفیسر کامران سے، اس ہٹلر سے جس کے خوف سے وہ روز یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی وقت کامران بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پروشا بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے چلی آئی۔ کامران کے چہرے پر وہی پرسکون فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو لائبہ کے دل پر مچھر کے ڈنک کی طرح لگ رہی تھی۔ لائبہ نے جب کامران کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے آنسو بالآخر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ نہیں بابا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لائبہ نے روتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ میں اس جلاد، میرا مطلب ہے ان سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ یہ بہت ظالم ہے، یہ مجھے جینے ہی نہیں دیں گے۔ پاپا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ یہ تو مجھے کالج میں ہی سانس نہیں لینے دیتے، شادی کے بعد تو یہ میری زندگی جہنم بنا دیں گے۔ لائبہ کے اس واویلا پر جہاں گھر والے تھوڑے سنجیدہ ہوئے، وہاں کامران نے لائبہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام نہایت خوبصورتی سے کیا۔ وہ آگے بڑھا اور سب کے سامنے انتہائی مخلصانہ اور شریفانہ لہجے میں بولا، لائبہ، تم پڑھائی کی وجہ سے اتنے پریشان ہو، ارے میں تمہیں پڑھنے سے کبھی منع نہیں کروں گا، بلکہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ میری بیوی شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھے۔ میں خود تمہیں پڑھاؤں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا۔ مجھے آپ سے نہیں پڑھنا، مجھے آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہنا، لائبہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کامران کا سر پھاڑ دے۔ پاپا، یہ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ یونیورسٹی میں کتنے سنگ دل ہیں، یہ سب کو کتنا ڈانٹتے ہیں۔ لیکن کامران نے اس کے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا۔ اس نے پاپا اور چچا کی طرف دیکھا اور بڑے ہی تحمل سے بولا، پاپا، چچا جان، آپ فکر نہ کریں، لائبہ ابھی چھوٹی ہے نا، اس لیے شاید تھوڑی گھبرا گئی ہے۔ شادی کا نام سن کر اکثر لڑکیاں ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہیں۔ میں اس کے کسی انکار کا برا نہیں مان رہا، یہ وقت کے ساتھ سب سمجھ جائے گی۔ کامران کا یہ پرفیکٹ شوہر اور دھیما انسان بننے کا ڈرامہ لائبہ کو مزید آگ بگولا کر رہا تھا، لیکن بڑوں کے سامنے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پاپا اور چچا کامران کی اس سمجھداری پر فخر سے سر ہلا رہے تھے۔ آپ سب بہت برے ہیں، لائبہ نے اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور پیر پٹکتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے کمرے میں جا کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے گھر میں سنائی دی۔ نیچے لاؤنج میں کامران نے لائبہ کے جانے والے راستے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ اس کے لبوں پر ایک گہری فاتحانہ اور شرارت سے بھرپور مسکراہٹ سج چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ ابھی یہ نٹکھٹ چڑیا اس کے کف سے کبھی نہیں اٹھ پائے گی۔ لائبہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور تکیہ اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ غصے اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ جلاد انسان، ہٹلر، پتہ نہیں پاپا کو ان میں کیا سگڑ پن نظر آ گیا۔ ہائے اللہ، میں تو برباد ہو گئی، میری پوری زندگی اب یونیورسٹی کے اس مانسٹر کے رحم و کرم پر گزرے گی۔
وہ بیڈ پر پڑے کشن کو زور زور سے مکے مارتے ہوئے اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ کل اسی مانسٹر کا ٹیسٹ بھی ہے جس کی تیاری کے لیے اس نے ابھی تک کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ غصے کے مارے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پروفیسر کامران کی سبجیکٹ کی کتاب اٹھائی اور پوری طاقت سے دیوار پر دے ماری۔ میں نہیں دیتی کوئی ٹیسٹ، کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے، زیادہ سے زیادہ فیل ہی کریں گے نا، کر دیں فیل، وہ چلائی۔ ابھی کتاب دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری ہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر 2 ہلکی سی دستک ہوئی۔ لائبہ کے جواب دینے سے پہلے ہی ہینڈل گھوما اور دروازہ کھل گیا۔ لائبہ نے تڑپ کر رخ بدلا، سامنے سفید شرٹ کے آستین اوپر چڑھائے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ پروفیسر کامران نہایت اطمینان سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی دھیمی پراسرار مسکراہٹ تھی جو لائبہ کے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ باہر نکلیں یہاں سے۔ لائبہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور غصے سے چلائی۔ کامران نے اس کے غصے کو بالکل لفٹ نہیں کروائی۔ وہ آرام سے اندر داخل ہوئے، زمین پر گری ہوئی اپنی سبجیکٹ کی کتاب کو دیکھا، نیچے جھک کر اسے اٹھایا، اس پر لگی مٹی کو اپنے ہاتھ سے جھاڑا اور پھر لائبہ کے سامنے پڑے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئے۔ اپنی ہونے والی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مس لائبہ، اور ویسے بھی میں یہاں اپنے سسرالی حقوق جتانے نہیں آیا بلکہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے اپنے اسٹوڈنٹ کی خبر لینے آیا ہوں جس کی کتاب زمین پر رول کھا رہی ہے۔ کامران نے کتاب کو گود میں رکھتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں پڑھنا آپ سے، اور میں آپ کی کوئی بیوی نہیں بننے والی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں آپ۔ لائبہ نے تکیہ اپنی گود میں دبا کر انہیں گھورا۔ کامران نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا جو لائبہ کو چڑھانے کے لیے کافی تھا، پر رعبدار بھی تھا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی لائبہ، یہ فیصلے بڑے کر چکے ہیں اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ پاپا اور چچا جان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، لیکن چلو شادی کی شاپنگ اور پیمپرز کی پلاننگ تو بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے کل کے ٹیسٹ کی بات کی جائے۔ ان کا پیمپر والی بات دہرانا لائبہ کے چہرے کو سرخ کر گیا، وہ خفت سے مٹی ہونے لگی۔ کامران نے کتاب کھولتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، کل صبح فرسٹ پیریڈ میں میرا ٹیسٹ ہے، اور یاد رکھنا کلاس میں تم صرف میری ایک اسٹوڈنٹ ہو، میری کزن یا ہونے والی بیوی نہیں۔ اگر کل تمہارے نمبر کم آئے یا تم فیل ہوئی تو میں پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہیں کھڑا کر کے وہ ڈانٹ پلاؤں گا کہ تمہاری ساری ہیروئن گیری نکل جائے گی۔ اب چپ چاپ یہاں آؤ اور یہ ٹاپک سمجھو۔ میں نے کہا نا میں نہیں پڑھ رہی، لائبہ نے ضد دکھائی۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا چہرہ اب سخت ہو چکا تھا، وہی ہٹلر پروفیسر والا روپ۔ وہ لائبہ کے قریب آئے اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر رعبدار لہجے میں بولے، لائبہ شرافت سے پڑھ لو ورنہ کل جو حشر ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کامران کی اس جاہ و جلال کے سامنے لائبہ کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ دل ہی دل میں کرتی جلتی بھونتی ہوئی بیڈ سے اتری اور صوفے کی طرف بڑھی۔ اس رات کامران نے اسے زبردستی بٹھا کر پورا چیپٹر رٹوا دیا، جبکہ لائبہ پوری رات دل ہی دل میں ان کے دیسی گھی کے پراٹھے جیسے چہرے پر کالی سیاہی ملنے کے خواب دیکھتی رہی۔ اگلی صبح لائبہ کی آنکھیں رات بھر رونے اور جاگنے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ جب وہ پلوشہ اور وہ یونیورسٹی کی راہداریوں میں چل رہی تھیں تو لائبہ کا منہ 14 اگست کے غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ پلوشہ سارا راستہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کلاس کے باہر بینچ پر بیٹھی، پلوشہ سے مزید رہا نہ گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے پلوشہ؟ تمہیں اپنی اس مظلوم کزن پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا؟ تمہارے لالا سچ مچ کے ہٹلر ہیں، رات کو میرے کمرے میں آ کر مجھے دھمکیاں دے رہے تھے۔ لائبہ نے روحان سی شکل بنا کر فریاد کی۔ پلوشہ نے لائبہ کا ہاتھ تھاما اور شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، ہائے لائبہ، اب تو تم سچ مچ میری بھابھی بننے والی ہو۔ کل تک تو تم بڑی بد دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ کرے کامران لالا کو بیوی کوئی موٹی کالی کلوٹی اور بھدی لڑکی ملے۔ اب بتاؤ، ادھر تو اللہ میاں نے پورا کا پورا نور میرے بھائی کے مقدر میں لکھ دیا ہے، میری گوری چٹی پیاری سی کزن اب میرے بھائی کی دلہن بنے گی۔ پلوشہ کی بچی، تم چپ کرو گی؟ لائبہ چڑچڑی ہو کر بولی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کون سا نور اور کیسا مقدر؟ تمہارے بھائی جلاد ہیں، جلاد۔ پتہ نہیں امی اور پاپا کو کیا ہو گیا ہے، میں تو اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی، بھاگ جاؤں گی میں۔ اچھا، لالا کے خوف سے تم سے رات کو کتاب نہیں چھوٹی اور تم بھاگنے کی باتیں کر رہی ہو؟ پلوشہ نے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے چھیڑا۔ مان لو لائبہ، لالا جتنا یونیورسٹی میں سخت ہیں، دل کے اتنے ہی پکے ہیں، اب تم ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ تم بس اپنے لالا کی طرفداری کرنا، آخر بہن جو ہو ان کی۔ لائبہ نے غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا اور پیر پٹکتے ہوئے کلاس کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بیل بجی اور کلاس میں گہرا سکوت چھا گیا۔ سب اسٹوڈنٹ سہم کر بیٹھ گئے کیونکہ اگلا پیریڈ پروفیسر کامران کا تھا۔
دروازہ کھلا اور پروفیسر کامران اپنے روایتی پرشکوہ انداز میں داخل ہوئے، 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں ڈائری اور چہرے پر وہی سنجیدگی جس سے پوری کلاس کانپتی تھی۔ انہوں نے کلاس پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ لائبہ نے جان بوجھ کر پلوشہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تاکہ ان کی نظروں سے بچ سکے، لیکن کامران کی نظریں تو جیسے لائبہ کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے ڈائری رکھی اور سیدھا لائبہ کی طرف دیکھا۔ مس لائبہ، کامران کی کڑکدار آواز گونجی۔ لائبہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سہم کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، آپ سب سے پیچھے کیوں کھڑی ہیں؟ کل رات جو میرا مطلب ہے آپ کی پڑھائی کی جو صورتحال ہے اس حساب سے آپ کو فرنٹ ڈیسک پر ہونا چاہیے۔ اپنی کتابیں اٹھائیں اور بالکل سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھیں، کامران نے بغیر کسی لچک کے حکم دیا۔ پوری کلاس حیرت سے لائبہ کو دیکھنے لگی۔ لائبہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے لال ہو گیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کامران نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ میں نہ تو پلوشہ سے کچھ پوچھ سکے اور نہ ہی کوئی نقل کر سکے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی کتابیں لے کر فرنٹ ڈیسک پر آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کامران کے بالکل سامنے بیٹھی تو اس نے نظریں اٹھا کر انہیں ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے ہی ان کا خون کر دے گی۔ کامران نے اس کے اس غصے کو دیکھا، لیکن کلاس کے سامنے خود پر قابو رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی پوشیدہ مسکراہٹ ابھر آئی جو صرف لائبہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ یہ لیں آپ کا ٹیسٹ پیپر، آپ کے پاس 40 منٹ ہیں اور یاد رہے کسی نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی تو پیپر کینسل کر دیا جائے گا۔ کامران نے پیپر تقسیم کرتے ہوئے لائبہ کے ڈیسک پر پیپر تھوڑا زور سے رکھا۔ لائبہ نے پیپر دیکھا تو شکر کیا کہ رات کو اس ہٹلر نے جو ٹاپک زبردستی پڑھایا تھا سوالات اسی میں سے آئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کامران کو کوستی بھی جا رہی تھی اور تیزی سے پیپر حل بھی کر رہی تھی، جبکہ کامران مسلسل اس کے سر پر کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے، جس سے لائبہ کی گھبراہٹ دگنی ہو رہی تھی۔ ٹیسٹ کا وقت ختم ہوتے ہی لائبہ نے آخری لفظ لکھا اور پین ڈیسک پر پٹخ دیا۔ کامران نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اسی کا پیپر اٹھایا، ایک گہری نظر اس کے لکھے ہوئے جوابات پر ڈالی اور مطمئن ہو کر کلاس سے باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی لائبہ نے سکھ کا سانس لیا۔ یونیورسٹی سے گھر لوٹتے ہی لائبہ کا غصہ ایک بار پھر 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سیدھی لاؤنج میں آئی جہاں پاپا اور چچا جان آرام سے بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ساتھ ہی کامران کی امی یعنی اس کی چچی بھی موجود تھی۔ پاپا، چچا جان، میں آپ سب سے آخری بار کہہ رہی ہوں، میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ لائبہ نے اپنے بیگ کو صوفے پر پٹکتے ہوئے اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے کے آنسو چمک رہے تھے۔ آپ لوگ کیسے ایک جلاد انسان کے ساتھ میری زندگی برباد کر سکتے ہیں؟ وہ یونیورسٹی میں مجھ پر رعب جماتے ہیں، سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ میں ایسے انسان کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ پاپا نے گہری سانس لی اور لائبہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے، لائبہ بیٹا، کامران جیسا سلجھا ہوا اور ذمہ دار لڑکا تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ اگر یونیورسٹی میں سخت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے۔ ہاں لائبہ بیٹا، وہ تو بس تمہارا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے۔ چچا جان نے بھی مسکراتے ہوئے پاپا کا ساتھ دیا اور اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا بلیک کریڈٹ کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ لو کامران کا کارڈ، آج شام تم اور پلوشہ مارکیٹ جاؤ اور اپنی پسند کے جتنے چاہے ڈریسز خریدو۔ شادی کی تیاریاں شروع کرو، اب انکار کا وقت گزر چکا ہے۔ لائبہ نے اس کارڈ کو دیکھا اور پھر اپنے پاپا اور چچا کے پکے ارادوں کو بھانپ لیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ رو دھو کر یا انکار کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بڑے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار مان لیتی۔ اچانک اس کے اس شریر دماغ نے ایک زبردست پلان بنایا۔ اس نے کارڈ اٹھایا، اس کے لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ اسٹوڈنٹ سمجھ کر یونیورسٹی میں تڑپاتے ہیں تو اب میں بھی آپ کو اپنے ہونے والی بیوی کی طاقت دکھاتی ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ فوراً کارڈ لے کر پلوشہ کے کمرے میں پہنچی۔ پلوشہ بیڈ پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ لائبہ نے چمکتا ہوا کارڈ اس کے سامنے لہرایا۔ پلوشہ اٹھو، تمہارے لالا کا کارڈ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، آج ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ لائبہ کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پلوشہ نے حیرت سے کارڈ کو دیکھا اور پھر لائبہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ڈر گئی۔ لائبہ، مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تم لالا کے کارڈ کے ساتھ کیا کرنے والی ہو؟ کچھ نہیں بابا، بس ان کے دل کو تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ تم بس میرے ساتھ چلو اور جو میں کہوں اس پر عمل کرو۔ لائبہ نے پلوشہ کا ہاتھ کھینچا اور اسے تیار ہونے کے لیے مجبور کیا۔ شام کے وقت دونوں شہر کے سب سے مہنگے مال میں موجود تھیں۔ لائبہ نے جیسے ہی ایک نامور ڈیزائنر کے آؤٹ لیٹ میں قدم رکھا، اس نے قیمت دیکھے بغیر سب سے مہنگے لہنگے، ساڑیاں اور برانڈڈ شوز اٹھانے شروع کر دیے۔
یہ ڈیزائنر لہنگا بھی پیک کر دیں، وہ ہینڈ بیگ بھی، اور ہاں وہ جو سامنے ڈائمنڈ کا سیٹ ہے وہ بھی دکھائیں۔ لائبہ نے سیلز گرل کو ایسے آرڈر دیے جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ لائبہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ لہنگا 2.5 لاکھ کا ہے اور یہ بیگ 50,000 کا۔ لالا کا دیوالیہ نکالنا ہے کیا؟ پلوشا نے گھبرا کر لائبہ کا ہاتھ پکڑا۔ چپ کرو پلوشا، تمہارے لالا نے رات کو میری نیندیں حرام کی تھی، اب ان کے بینک اکاؤنٹ کا سکون حرام کرنے کی باری میری ہے۔ تم بس چپ چاپ برانڈڈ میک اپ کی طرف چلو، لائبہ نے ڈھٹائی سے کہا اور کارڈ سوائپ کروانے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف پروفیسر کامران اس وقت یونیورسٹی کی ایک اہم میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے ایجنڈے پر بات کر رہے تھے کہ اچانک ان کے فون پر ایک کے بعد ایک میسیجز کی ٹونز بجنا شروع ہو گئیں۔ ٹنگ ٹنگ، 50,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو چکے ہیں۔ ٹنگ، 2,50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کامیاب رہی۔ ٹنگ، 1,20,000 روپے مائنس۔ کامران نے چونک کر فون اٹھایا۔ مسلسل آتے ہوئے میسیجز دیکھ کر ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ میٹنگ میں موجود دوسرے پروفیسرز نے انہیں پہلی بار یوں بے چین دیکھا۔ کامران نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ ان کے لبوں پر ایک گہری غسیلی مگر داد دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ رات کو جب لائبہ اور پلوشا ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے ہنستی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں تو سامنے ہی کامران صوفے پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کوٹ ایک طرف رکھا تھا اور وہ اپنے فون میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ پلوشا لالا کا سخت چہرہ دیکھ کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ لائبہ نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی اور بیگز صوفے پر رکھ دیے۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھے اور دھیمے مگر رعب قدموں سے لائبہ کے قریب آئے۔ انہوں نے اپنا فون لائبہ کے سامنے کیا جس پر بینک کے میسیجز کی لمبی لسٹ کھلی ہوئی تھی۔ تو مس لائبہ، یہ کیا ہے؟ 4.5 لاکھ روپے کی شاپنگ؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے چند گھنٹوں میں میرا آدھا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا ہے۔ کامران نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ لائبہ نے بالکل خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ نہیں کیا۔ اس نے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکائیں، اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے اور انتہائی پیارے لہجے میں بولی، ہائے لالا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو کل رات کہا تھا کہ شادی کے بعد بچوں کے آنے میں بہت وقت ہے اور پیمپرز کی پلاننگ بعد میں ہوگی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی سے گھر کا بجٹ بنا لوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی ہونے والی بیوی کے خرچے کتنے معصوم ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس بچوں کے پیمپرز کے لیے پیسے کم پڑ جائیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ کامران نے لائبہ کا یہ ترکی بترکی جواب سنا تو چند لمحوں کے لیے اس کی زبان بند ہو گئی۔ لائبہ نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ کامران نے اپنے دانت بھینچ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اپنے اس مخصوص دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ایک قدم اور قریب ہوئے اور بولے، بہت اچھے لائبہ، چلو مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں میری ہر بات اتنی اچھے سے یاد ہے، لیکن یاد رکھنا جتنا بڑا یہ بل تم نے بنایا ہے، کل یونیورسٹی کا ٹیسٹ رزلٹ اس سے بھی زیادہ بھاری ہونے والا ہے۔ شاپنگ کا بدلہ کل کلاس میں ہوگا، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر کامران مڑے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ لائبہ کی مسکراہٹ وہیں غائب ہو گئی اور اسے لگا کہ اس نے اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ اگلے دن کلاس میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹوں پر دبک کر بیٹھے تھے کیونکہ آج پروفیسر کامران نے کل والے ٹیسٹ کا رزلٹ سنانا تھا۔ لائبہ فرنٹ ڈیسک پر بیٹھی دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی اور بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ رات کو شاپنگ کارٹ بلاک کرنے کی جو دھمکی ملی تھی، اس کے بعد اسے یقین تھا کہ کامران لالا اسے پوری کلاس کے سامنے فیل کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ دروازہ کھلا اور پروفیسر کامران اپنے روایتی رعبدار انداز میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں پیپرز کا پلندہ تھا۔ انہوں نے پوڈیم پر پیپرز رکھے اور ایک گہری پراسرار نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لائبہ پر ڈالی، جس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ اوور آل کلاس کی پرفارمنس اچھی رہی ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے واقعی سرپرائز کیا ہے۔ کامران کی گونجدار آواز کلاس میں ابھری۔ انہوں نے ایک پیپر لسٹ سے الگ کیا اور بولے، مس لائبہ، اسٹینڈ اپ۔ لائبہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ بس اب ڈانٹ پڑنے ہی والی ہے، لیکن کامران کے اگلے الفاظ نے پوری کلاس کو حیرت زدہ کر دیا۔ آؤٹ آف 50 مس لائبہ نے 49 نمبر حاصل کیے ہیں اور وہ اس ٹیسٹ میں ٹاپر ہیں۔ ویل ڈن۔ کامران کے چہرے پر ایک سرپرست اور فخر سے بھری مسکراہٹ تھی۔
جو صرف ایک استاد کے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ رات کی سخت محنت رنگ لے آئی۔ مجھے امید ہے آپ اپنی یہ کارکردگی برقرار رکھیں گی۔ پوری کلاس نے لائبہ کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ پیچھے بیٹھی پلوشا نے لائبہ کو دیکھ کر محبت سے آنکھ دبائی۔ لائبہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کامران کو دیکھا، جو بہت سکون سے باقی اسٹوڈنٹس کے پیپرز بانٹنے لگے۔ لائبہ کا دل عجیب سی اپنائیت سے بھر گیا۔ وہ جلاد، وہ ہٹلر پروفیسر جو رات کو اسے زبردستی پڑھا رہا تھا، آج اس کی وجہ سے وہ پوری کلاس میں سرخرو ہوئی تھی۔ کامران نے ذاتی ناراضگی کو پڑھائی کے بیچ میں نہیں آنے دیا تھا، اور یہی بات لائبہ کے دل کو چھو گئی تھی۔ چھٹی کی بیل بجتے ہی تمام اسٹوڈنٹس باہر کی طرف آئے۔ پلوشا اور لائبہ ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ باتیں کرتی ہوئی یونیورسٹی کے مین گیٹ سے نکل کر سڑک کنارے کھڑی گاڑی کا انتظار کرنے لگیں تاکہ گھر جا سکیں۔ دھوپ تیز تھی اور سڑک پر چہل پہل معمول سے کچھ کم تھی۔ ابھی وہ دونوں اپنی گاڑی کے بارے میں بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کالے شیشوں والی کار سنسناتی ہوئی آئی اور ان کے بالکل سامنے آ کر زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک آواز سے دونوں کزنز بری طرح چونک گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتیں، گاڑی کے پچھلے دونوں دروازے کھلے اور دو تگڑے اجنبی مرد باہر نکلے۔ ان کے چہرے سخت تھے اور آنکھوں میں درندگی تھی۔ ایک نے فوراً پلوشا کو دھکا دے کر پیچھے کیا، جبکہ دوسرے نے لائبہ کے سامنے آ کر اپنی جیکٹ کے اندر سے پسٹل نکالی اور اس کا رخ لائبہ کی طرف کر دیا۔ پسٹل کی چمکتی ہوئی نالی دیکھ کر لائبہ کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس پر ایک تصویر کھولی اور لائبہ کے چہرے کے بالکل سامنے کر دی۔ وہ تصویر لائبہ کے پاپا کی تھی۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ لڑکی، یہ کس کا باپ ہے؟ تم دونوں میں سے اس کی بیٹی کون ہے؟ غنڈے نے بھاری اور خوفناک آواز میں گرجتے ہوئے پوچھا۔ لائبہ بدحواسی اور شدید خوف کے مارے کانپنے لگی۔ پسٹل کی نوک دیکھ کر اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں سچ اگل دیا، یہ میرے پاپا ہے۔ بس تو پھر ہمارا کام ہو گیا۔ اس شخص نے لائبہ کا بازو پوری طاقت سے دبوچا۔ لائبہ نے چیخنے کی کوشش کی، پلوشا بچاؤ مجھے، لالا، لیکن دوسرے غنڈے نے فوراً اس کے منہ پر اپنا سخت ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ انہوں نے لائبہ کو گھسیٹ کر زبردستی کالی گاڑی کے اندر پھینکا، دروازہ بند کیا اور گاڑی اڑاتے ہوئے لے گئے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہاں موجود چند راہگیر بھی ششدر رہ گئے۔ پلوشا زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا رنگ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ہسٹیریا کے مریض کی طرح ہانپتے ہوئے اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بدحواسی میں بھاگتی ہوئی گھر کی طرف لپکی۔ گھر کے لاؤنج میں پاپا اور چچا جان بیٹھے تھے جب پلوشا روتی چلاتی اور بدحواس قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پاپا، چچا جان لائبہ کو لے گئے، پلوشا نے روتے ہوئے غش کھاتے لہجے میں بتایا۔ کیا پلوشا، ہوش میں آؤ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاپا صوفے سے اچھل پڑے۔ چچا جان نے آگے بڑھ کر پلوشا کے شانے جھنجھوڑے۔ چچا جان، یونیورسٹی کے باہر ایک کالی گاڑی آئی تھی، انہوں نے پاپا کی تصویر دکھائی اور لائبہ کا پوچھا، اور پھر وہ لائبہ پر گن رکھ کر اسے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ پلوشا کی ہچکی بند گئی۔ یہ سنتے ہی لائبہ کے پاپا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹ کر زمین پر گرا اور پاش پاش ہو گیا۔ گھر میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ امی اور چچی کی چیخیں نکل گئیں۔ پورا گھر روڈ ہو کر پکارنے لگا۔ چچا جان نے بنا وقت ضائع کیے لرزتے ہاتھوں سے اپنے فون سے کامران کو کال ملائی، جو اس وقت کسی کام سے شہر کے دوسرے حصے میں گیا ہوا تھا۔ کامران بیٹا، جہاں کہیں بھی ہو فوراً پہنچو۔ لائبہ کو یونیورسٹی کے باہر سے کچھ گنڈے گن پوائنٹ پر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ چچا جان کی آواز میں بوڑھے باپ کا کرب اور بے بسی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی یہ الفاظ کامران کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کا سارا رعب، سارا سکون ہوا میں اڑ گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ لائبہ، اس کی نٹ کھٹ شریر لائبہ، اس کی ہونے والی بیگم، کسی مصیبت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرے کے پٹھے غصے اور جلال سے تن گئے۔ چچا جان، آپ حوصلہ رکھیں، میں لائبہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، کامران نے دھاڑتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑا اور اپنے ایک قریبی دوست احمر کو کال کی، جو شہر کا نامور اور مخلص پولیس انسپکٹر تھا۔ احمر، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ابھی کے ابھی میری منگیتر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کامران کی آواز میں جو گرج اور تڑپ تھی، اسے سن کر احمر بھی الرٹ ہو گیا۔ اگلے 12 گھنٹے کامران کی زندگی کے سب سے طویل، بھیانک اور تکلیف دہ
12 گھنٹے تھے۔ احمد اور اس کی پولیس ٹیم نے کامران کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کے باہر کے CCTV کیمروں کے فوٹیج نکالے، کالی گاڑی کا نمبر ٹریس کیا اور شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ کامران نے 12 گھنٹوں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ اس کا چہرہ بکھرا ہوا، آنکھیں سرخ اور دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر احمد کی ٹیم کو شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے ویران گودام کے پاس اسی کالی گاڑی کی لوکیشن مل گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے خاموشی سے گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کامران سب سے آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت خوف نہیں بلکہ ایک دیوانگی تھی۔ جیسے ہی پولیس نے گودام کا زنگ آلود دروازہ توڑا، اندر موجود گنڈے چونک اٹھے۔ ایک مختصر سی جھڑپ اور فائرنگ کے بعد پولیس نے تمام گنڈوں کو دبوچ لیا، جو دراصل لائبہ کے پاپا کے کسی پرانے کاروباری دشمن کے بھیجے ہوئے شوٹر تھے۔ گودام کے ایک اندھیرے کونے میں لائبہ ایک پرانی کرسی کی لکڑی پر رسیوں سے بندھی بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں اور مٹی میں بھرا ہوا تھا اور وہ خوف کے مارے بری طرح سسک رہی تھی۔ 12 گھنٹے کے اس ہولناک وقت نے اس کی ساری ہمت توڑ دی تھی۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا اور روشنی اندر آئی، لائبہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر ایک جانی پہچانی رعبدار اور پرکشش آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ لائبہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے غصے، تھکن اور فکر مندی سے نڈھال، لیکن اس کے لیے ایک نجات دہندہ کی طرح پروفیسر کامران کھڑا تھا۔ کامران نے گنڈوں کو دیکھنے کے بجائے سیدھا لائبہ کی طرف دوڑ لگائی۔ اس نے جھک کر سیکنڈوں میں لائبہ کی رسیاں کھول دیں۔ جیسے ہی رسیاں کھلیں، لائبہ نے نہ دنیا دیکھی، نہ یونیورسٹی کا وہ سخت ہٹلر پروفیسر دیکھا اور نہ ہی اپنے ارد گرد موجود پولیس والوں کو۔ اس وقت اسے صرف اپنا محافظ، اپنا سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتے ہوئے پوری طاقت سے بھاگ کر سیدھی کامران کے سینے سے جا لگی۔ اس نے کامران کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں بری طرح جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے وہ کامران کے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ کامران، جو ہمیشہ سب کے سامنے ایک سخت اور فاصلہ رکھنے والا انسان بنا رہتا تھا، اس وقت پگھل کر موم ہو گیا تھا۔ اس نے دنیا جہان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دونوں مضبوط بازو لائبہ کے گرد پھیلا دیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ لائبہ کے سر پر رکھا، اس کے بکھرے بالوں کو سہلایا اور اپنے سینے میں اس کی ہچکیوں کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی نرم، گہرے اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، بس لائبہ میری جان، دیکھو تمہارے کامران لالا آ گئے ہیں نا، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ کوئی تمہیں اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں آ گیا ہوں۔ کامران کے سینے کی تیز دھڑکن لائبہ کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اسے بتا رہی تھی کہ یہ انسان اس 12 گھنٹے میں کتنی اذیت سے گزرا ہے۔ کامران کے سینے کی اس گرمائش، اس کے پرکشش اثار اور اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ میری جان نے لائبہ کے دل کے اندر پہلی بار محبت کی ایک ایسی تیز اور سحر انگیز گھنٹی بجائی جس کی گونج اب اس کی پوری زندگی کو بدلنے والی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یونیورسٹی کا یہ ہٹلر پروفیسر ہی اصل میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ اور اس کا سچا ہیرو ہے۔ کامران جب لائبہ کو بحفاظت گاڑی میں لے کر گھر پہنچا تو گھر کا منظر دیکھنے والا تھا۔ لاؤنج میں موجود تمام گھر والے، جو پچھلے 12 گھنٹوں سے مسلح پر بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، لائبہ کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ پاپا نے تڑپ کر اپنی لاڈلی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور چچا جان نے کامران کے کندھے پر فخر سے ہاتھ رکھا، جس کی آنکھوں کی سرخ ڈوریاں اور بکھرے بال اس کی 12 گھنٹے کی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر کو فوراً گھر بلایا گیا، جس نے لائبہ کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ شدید خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے اسے مکمل آرام اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ سب کے اصرار پر لائبہ کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں امی اور چچی نے اسے آرام کروایا۔ رات کا آخری پہر تھا جب پورا گھر گہری نیند میں سو چکا تھا، لیکن لائبہ کے کمرے کی لائٹ ابھی تک مدھم جل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتی، اسے وہی کالی گاڑی، گنڈوں کے چہرے اور گن کی چمکتی نالی یاد آ جاتی اور وہ خوف سے تڑپ کر آنکھیں کھول دیتی۔ اس کا پورا وجود اب بھی اس ہولناک واقعے کے زیر اثر تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر بہت دھیمی سی دستک ہوئی اور لائبہ نے چونک کر دیکھا۔ دروازہ کھول کر کامران اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے سفید شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئی تھی،
اور اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا مگ تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، لیکن لائبہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک نرم اور پرسکون تاثر ابھرا۔ کامران نہایت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا لائبہ کے بیڈ کے قریب آیا اور سائڈ ٹیبل پر مگ رکھتے ہوئے بہت نرمی سے بولا، سوئی نہیں تم ابھی تک؟ لائبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بڑی بڑی مخمور آنکھیں اس وقت کامران کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ انسان جو کل تک اسے ایک مونسٹر لگتا تھا، آج اسے دنیا کا سب سے معصوم اور پیارا انسان لگ رہا تھا۔ کامران بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دودھ کا مگ اٹھا کر لائبہ کے قریب کرتے ہوئے بولا، یہ لو، تھوڑا سا دودھ پی لو، اس سے تمہاری گھبراہٹ کم ہو جائے گی اور نیند اچھی آئے گی۔ لائبہ نے بغیر کسی ضد یا نخرے کے مگ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ کامران کے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا، کامران کے حلق سے ایک دبی دبی سی سسکاری نکلی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ لائبہ چونک گئی۔ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کامران کے دائیں ہاتھ کو دیکھا جو اس نے اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ لالا، آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ لائبہ کی آواز میں اچانک ایک تڑپ اور فکر مندی ابھری۔ کچھ نہیں لائبہ، بس ایک معمولی سی خروش ہے، تم دودھ پیو۔ کامران نے بات ٹالنے کی کوشش کی اور اٹھنے لگا۔ دکھائیں مجھے۔ لائبہ نے پہلی بار پورے حق سے کامران کا بازو تھام کر اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اس نے زبردستی کامران کا دایاں ہاتھ اپنی گود میں رکھا اور جب اس نے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ کامران کی کلائی اور اس کی ہتھیلی کے پیچھے گنڈوں سے لڑائی کے دوران کسی دھاتی چیز یا چاقو کا گہرا زخم آیا تھا جہاں سے خون جم چکا تھا اور وہ جگہ بری طرح سوجی ہوئی تھی۔ کامران نے گھر والوں کو پریشان نہ کرنے کے لیے یہ زخم سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ اتنا گہرا زخم اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں؟ لائبہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے اور وہ کامران کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، اگر میں لاپرواہی نہ کرتی تو… لائبہ روتے نہیں ہیں۔ کامران نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے نہایت نرمی سے لائبہ کے گال پر بہتے آنسو پونچھے۔ اس کے لمس کی گرمائش لائبہ کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گئی۔ تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں، یہ زخم تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ کامران کے ان گہرے اور رومانوی الفاظ پر لائبہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ کامران نے اس کی دھڑکن سن لی ہوگی۔ اس نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور کمرے کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور دوبارہ کامران کے سامنے بیٹھی اور نہایت احتیاط اور پیار سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ جب وہ ڈیٹول لگا رہی تھی تو کامران نے درد کے مارے اپنے لب بھینچ لیے۔ لائبہ نے جھک کر اس کے زخم پر ہلکی سی پھونک ماری تاکہ اسے سکون ملے۔ کامران مسلسل اپنی گہری اور سحر انگیز نظروں سے لائبہ کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت پوری توجہ سے اس کی پٹی کر رہی تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد لائبہ نے جیسے ہی سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں کامران کی ان پرکشش اور نشیلی آنکھوں سے ٹکرا گئیں جو صرف اور صرف اس کے سحر میں مبتلا تھیں۔ کمرے میں ایک گہرا اور رومانوی سکوت چھا گیا۔ کامران نے گہری سانس لی۔ اس کا لہجہ اچانک بہت سنجیدہ اور دھیما ہو گیا۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، لائبہ، میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو اور مجھے ایک جلاد اور ہٹلر سمجھتی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک استاد کی طرح ڈانٹا ہے، شاید اس لیے تمہارے دل میں میرے لیے صرف غصہ ہے۔ کامران نے چند لمحے رک کر لائبہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، آج میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم سچ مچ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اگر تمہارا جواب اب بھی نہ ہے تو تم مجھے آج آخری بار بتا دو۔ میں خود پاپا اور چچا جان سے بات کر کے اس رشتے سے انکار کر دوں گا اور تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا۔ میں کبھی بھی تمہاری مرضی کے خلاف تم پر مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ کامران کے اس سوال نے لائبہ کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ انکار، وہ بھی اب جب اس کا دل کامران کے نام کی مالا جپنے لگا تھا۔ لائبہ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک انوکھا مان اور اقرار تھا۔ اس نے کامران کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جذباتی ہوتے ہوئے بولی، نہیں لالا، اب میں انکار نہیں کروں گی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کامران کی آنکھوں میں حیرت اور چمک ایک ساتھ ابھری۔ تم سچ کہہ رہی ہو لائبہ، کوئی زبردستی تو نہیں؟ لائبہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں اور دھیمی کانپتی آواز میں بولی، پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت برے ہیں، بہت غصے والے ہیں اور ہمیشہ مجھے سزا دیتے ہیں، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے اور کیئرنگ انسان ہیں۔ آپ باہر سے جتنے سخت ہیں، اندر سے میرے لیے اتنے ہی مخلص ہیں۔ اگر آپ آج میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں زندہ گھر نہ لوٹتی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر، پاپا کے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے۔
لائبہ کا یہ خوبصورت اور والہانہ اعتراف سن کر کامران کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھری جس نے لائبہ کے دل کو مکمل طور پر جیت لیا۔ اس نے لائبہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور انتہائی محبت سے بولا، شکریہ لائبہ، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اب دیکھنا پروفیسر کامران اپنی اس نٹ کھٹ بیوی کو کتنا لاڈلا بنا کر رکھتا ہے۔ کامران کے ان الفاظ پر لائبہ نے شرم سے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، جبکہ کامران اسے شرماتا دیکھ کر دھیمے سے ہنس پڑا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ لائبہ کے دل میں کامران کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ لائبہ کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر پلوشہ اسے اکثر کامران کے نام سے چھیڑتی رہتی، جس پر لائبہ دوپٹہ منہ میں دباتی شرمانے کی بھرپور اداکاری کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا وقت قریب آ گیا۔ گھر کا کونا کونا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ فضا میں گلاب اور موتیے کی دل فریب خوشبو رچی بسی تھی۔ شہنائیوں کی مدھم اور دلکش دھن گونج رہی تھی، کیونکہ آج بالآخر پروفیسر کامران اور لائبہ کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ لاؤنج سے لے کر لان تک مہمانوں کی چہل پہل تھی، لیکن سب سے زیادہ رونق لائبہ کے کمرے میں تھی، جہاں پلوشہ اور بیوٹیشین لائبہ کو تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ جب لائبہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود اس کی اپنی سانسیں رک گئیں۔ سرخ اور سنہری رنگ کے بھاری عروسی لہنگے میں گلے میں چمکتا ہوا ڈائمنڈ سیٹ اور چہرے پر حیا کی سرخی لیے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ پلوشہ نے لائبہ کا گھونگھٹ درست کرتے ہوئے محبت سے اس کی بالائیں لی۔ ہائے لائبہ، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے پورا کا پورا نور میرے بھائی کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آج تو لالا تمہیں دیکھ کر پکا بے ہوش ہونے والے ہیں۔ لائبہ نے شرما کر پلوشہ کو گھورا، لیکن اس کا دل اندر سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ہٹلر پروفیسر جو کالج کے پوڈیم پر کھڑا ہو کر رعب جماتا تھا، آج ہمیشہ کے لیے اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ دوسری طرف مردانہ ہال میں نکاح کی رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ کامران سفید رنگ کی پرشکوہ شیروانی اور گلے میں ملبوس نہایت پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو لائبہ بنت عثمان حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ کامران نے ایک پل کے لیے لائبہ کے معصوم چہرے کو اپنے تصور میں لایا اور انتہائی گہرے، مضبوط اور محبت بھرے لہجے میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مردانے سے مبارکباد کے شور اور تالیوں کی گونج اندر زنانہ ہال تک پہنچی تو لائبہ کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بھی کانپتے لبوں سے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی اس جلاد نما معصوم پروفیسر کے نام کر دی۔ شادی کی تمام رسومات اور رخصتی کے جذباتی لمحوں کے بعد وہ خوبصورت گھڑی آئی جب تمام گھر والے اسٹیج پر دولہا اور دلہن کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہو گئے۔ کامران اور لائبہ اسٹیج کے خوبصورت صوفے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ لائبہ شرم و حیا سے نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ کامران کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ لائبہ کے پاپا، چچا جان، امی، چچی اور پلوشہ سب ان کے ارد گرد آ کھڑے ہوئے۔ پاپا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور انہوں نے کامران کا ہاتھ تھام کر لائبہ کا ہاتھ اس میں دے دیا۔ لو بھائی، اب لڑائی جھگڑے اور روٹھنا منانا ختم۔ اب سب مل کر ایک یادگار تصویر بنوائیں گے، چچا جان نے خوش دلی سے اعلان کیا۔ پلوشہ نے فوراً فوٹوگرافر کو اشارہ کیا۔ لائبہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر کامران کے چوڑے شانے کے قریب کیا اور کامران نے محبت سے لائبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پاپا اور چچا جان صوفے کے پشت کے پیچھے فخر سے کھڑے ہوئے، جبکہ دونوں امیاں اور پلوشہ لائبہ کے ساتھ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ کیمرے کی فلیش لائٹ چمکی۔ اس ایک تصویر نے پورے خاندان کی خوشیوں، محبتوں اور ایک نئے سفر کے خوبصورت آغاز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، جہاں ایک نٹ کھٹ اسٹوڈنٹ اپنے ہی پروفیسر کی زندگی کا سب سے پیارا حصہ بن چکی تھی اور پورا خاندان اس نئے رشتے کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا تھا۔